السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا نہ تم سب داخل ہو، بیوتن ان گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، حتی یہاں تک کہ تستأنسوا تم اجازت طلب کر لو ان سے یا مانوس کر لو ان کو اپنے آنے سے، یعنی خبر دے دو ان کو اپنے آنے کی، وَتُسَلِّمُوا اور تم سلام کر لو، علی اہلہا گھر والوں پر، یعنی اہل خانہ پر، ذالکم یہی بات، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم سب نصیحت حاصل کرو۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالی شرع ادب بیان فرما رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنی چاہیے، جب اجازت ملے تب جائیں، پہلے سلام کریں اور پھر جائیں۔ اگر اجازت نہیں ملی تو بنا ناراض ہوئے اور بنا ہی کچھ غلط سوچے واپس چلے جانا چاہیے، یعنی اگر پہلی دفعہ کی اجازت طلبی پر جواب نہ ملے تو دوسری دفعہ اجازت مانگ لیں، تب بھی جواب نہ ملے تو تیسری دفعہ اجازت مانگ لیں، جب تیسری دفعہ بھی اجازت نہ ہو تو پھر وہاں سے واپس پلٹ جائیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، 3 دفعہ اجازت مانگی، جب کوئی بھی نہ بولا تو آپ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، عبداللہ بن قیس یعنی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آنا چاہتے ہیں، انہیں بلا لو۔ لوگوں نے جب باہر آ کر دیکھا تو ان کو وہاں پایا ہی نہیں اور جا کے بتایا کہ وہ تو چلے گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ واپس کیوں چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ 3 دفعہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو چلے جاؤ اور اگر اجازت 3 دفعہ طلب کرنے پر بھی اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ۔ میں نے 3 بار اجازت چاہی لیکن مجھے جواب نہ ملا تو میں نے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے واپس جانا پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے حدیث کہہ دی ہے، میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ اس پر گواہ پیش کر رہے ہیں ورنہ آپ کو اس کی سزا ملے گی اگر یہ حدیث نہ ہوئی تو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور ایک انصار کا مجمع لگا ہوا تھا، وہاں پر گئے تو سارا واقعہ بیان فرمایا اور وہ سبھی کہنے لگے کہ ہم نے بھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک 9 عمر لڑکے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دوں گا کہ میں نے، یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت افسوس کرنے لگے کہ بازاروں کے لین دین کے معاملے نے مجھے اس حدیث سے غافل رکھا، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث سن ہی نہیں سکا۔ تو 3 دفعہ یعنی حدیث کے مطابق 3 دفعہ اجازت طلب کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تستأنسوا تم اجازت لے لو، جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو وہاں پر اجازت لے لو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اجازت میں آ جاؤں، اجازت ہے یہی لفظ کہے جائیں، کبھی کبھی کھنگار دینا،
کھانسی کر دینا، اونچی آواز میں بولنا، یا کچھ جو شخصیات ہوتی ہیں، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے گھر کا دروازہ بجانے یا پھر گھنٹی بیل وغیرہ بجانے کی ایک مخصوص نشانی ہوتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ہی آئے ہیں، تو اس طرح سے خبر دے دینی چاہیے۔ اور ویسے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اجازت طلب کرنا سب سے بہتر ہے۔ اگر کسی اور طریقے سے بھی چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن پھر گھر میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور کہنا ہوگا، اور اجازت ملے تو جائیں ورنہ نہ جائیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب میں اپنی ماں یا اپنی بہن کے گھر میں جاؤں تو کیا میں وہاں پر بھی اجازت طلب کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی، آپ تب بھی اجازت طلب کر کے جائیں گے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں تو اپنی ماں کا بیٹا ہوں، وہ میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت طلب کرو گے؟ وہ کہنے لگے کہ میں تو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت طلب کرو گے؟ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ بار بار پوچھنے لگے تو آپ سے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ تو انہوں نے کہا ایسا تو بالکل بھی نہیں، میں پسند نہیں کرتا۔ تو آپ سے فرمایا اسی لیے اجازت طلب کر کے جایا کرو۔ اب دیکھیں اس میں ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اہل خانہ کسی ایسی بات میں مصروف ہوتے ہیں یا کسی ایسے کام میں مصروف ہوتے ہیں یا کسی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی ایسی حالت یا ایسی بات کو کوئی دیکھے یا سنے۔ تو جب جانے والا بغیر اجازت کے داخل ہو جائے گا تو اس سے آنے والے کو بھی شرمندگی ہوگی اور گھر والوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو اسی لیے اسلام نے حکم دے دیا اور یہ ادب سکھا دیا کہ جب بھی کسی کے گھر میں جائیں تو ضرور اجازت طلب کریں، اجازت طلب کیے بغیر، اور جب تک اجازت نہ ملے، اجازت ملے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ پھر فرمایا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ۔ اب اپنے گھروں میں صرف اور صرف اپنی بیوی کا گھر، یعنی جس گھر میں آپ کی بیوی رہتی ہے اور بیوی کے علاوہ اور کوئی نہ رہتا ہو، جیسے آج کل جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے بیوی بھی ہے، گھر میں بہنیں بھی ہیں، ماں بھی ہے، بھابیاں بھی ہوں گی، اور بھی یعنی خواتین ہوں گی، تو ایسے گھر میں نہیں، صرف اس گھر میں کہ جہاں پر آپ کی بیوی رہتی ہے، کیونکہ صرف بیوی ہی ایک ایسی واحد مطلب فرد ہے کہ جو انسان اس کی ہر چیز دیکھ سکتا ہے، اس کی بیوی اپنے خامند کے لیے اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے، اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے اس کے سامنے بیٹھ سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ، چاہے وہ ذی محرم رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، پھپھی، خالہ، مطلب کوئی بھی ہو، وہ اپنے بھانجوں، بھتیجوں، بیٹوں کے سامنے، خالہ، ان کے چچا، تایا، ماموں، ان کے سامنے بھی دوپٹہ اتار کر عورت نہیں آ سکتی، کیونکہ اس سے زینت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہاں ظاہری زینت میں جیسے ہاتھ آ جاتے ہیں اور ہاتھوں پہ انگوٹھیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہوں، یا پھر جو ظاہری کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ عورتیں کوئی بھی اپنی زینت اپنے ذی محرم پر بھی سوائے اپنے خامند کے ظاہر نہیں کر سکتی ہیں، ایون کہ اپنے باپ، اپنے بھائی، ماموں، چچا، تایا، ان سب کے سامنے بھی وہ آئیں تو چادر لے کر، ادھر چادر سے مراد یہ ہے کہ اپنے سر پر دوپٹہ لے کر آئے، نقاب تو ان سے نہیں ہے، یعنی پردہ تو نہیں کریں گے ان سے، لیکن اپنی جو چھپانے والا ستر ہے اس کو ضرور چھپائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ پس اگر نہ تجدو تم پاؤ فیہا ان میں احدن کسی ایک کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا تو نہ تم داخل ہو ان میں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن اجازت دے دی جائے، لکم تم کو، وَإِن اور اگر قیلہ کہا جائے، لکم تمہیں، ارجعو تم سب لوٹ جاؤ، فرجعو تو لوٹ جایا کرو، ہوا یہی بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ بما اس کے ساتھ جو تعملون
تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو ادھر بھی وہی بات جو پہلے آپ سے بیان کر دی گئی کہ جب اجازت نہ ملے تو بغیر محسوس کیے، بغیر غصہ کیے وہاں سے واپس پلٹ جائے، کیونکہ وہاں سے واپس پلٹنا ہی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان تدخلوا یہ کہ تم سب داخل ہو بیوتن ایسے گھروں میں غیرہ کہ نہیں ہے مسکونت سکونت ہوتی فیہا ان میں متاع یہ فائدہ ہو لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم خوب جانتا ہے ما جو کچھ تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ تکتمون تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے گھر جن میں کوئی بھی نہیں رہتا اور جو اس گھر کے مالک ہیں اگر انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے تمہارے لیے تو تم وہاں پر جب چاہو جیسے چاہو، تمہارے لیے کوئی فائدہ ہو یعنی یہاں پر تم سو سکتے ہو، رہ سکتے ہو یا ویسے ہی تم آ جا سکتے ہو، تو تب تمہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ باقی تم کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتے ہیں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے للمؤمنین مومن مردوں کے لیے یغضوا کہ وہ جھکائے رکھیں من ابصارہم اپنی نظریں، ویحفظوا اور وہ حفاظت کریں فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالک یہ بات ازکا بہت زیادہ پاکیزہ ہے لہم ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ خبیر خوب خبردار ہے بما ان کاموں سے جو یصنعون وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے نبی ان کو فرما دیجئے کہ جب وہ چلیں پھریں باہر نکلیں تو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، یعنی بلا وجہ کسی بغیر محرم عورت کو نہ دیکھیں۔ بلکہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہماری نظر اچانک ہی کسی پر پڑ جائے یا کسی ایسی چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیکھنے کے لیے حرام کی ہوئی ہے ہم دیکھیں تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اپنی نظر کو ہٹا لو۔ ایک دفعہ نظر پڑ جائے تو دوسری جب نظر انسان ڈالتا ہے تو وہ جان بوجھ کر ہوتی ہے، پہلی نظر تو اچانک ہی پڑ جائے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہوگا، لیکن جب دوسری نظر کوئی عورت دیکھے یا مرد دیکھے تو وہ جان بوجھ کر دیکھے گا تو اس کا گناہ بھی ہوگا، کیونکہ غیر محرم مردوں اور عورتوں کو دیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ادھر مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، بلا وجہ کسی عورت کو نہ دیکھیں، وَيَحْفَظُوا اور وہ حفاظت کریں فروجہم اپنی شرمگاہوں کی۔ جو انسان اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے اس کے لیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ شرمگاہ کو ابھارنے والی نظریں ہوتی ہیں۔ اسی لیے نظروں کی حفاظت کا پہلے حکم ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ جب نظروں کی حفاظت کر لو گے تو شرمگاہوں کی حفاظت کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ یہی بات مومن مردوں کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی والی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں اور تمام باتوں سے خوب خبردار ہے۔ وقل اور یہاں سے مومنہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وقل اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے للمؤمناتی مومن عورتوں سے یغضضن کہ وہ جھکائے رکھیں من ابصارہن اپنی نظروں کو، ویحفظن اور وہ حفاظت کریں فروجہن اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین اور نہ وہ ظاہر کریں زینتہن اپنی زینت یعنی اپنا بناؤ سنگھار، الا مگر ما جو ظاہر ہوا ہو منہا ان میں سے، ولیضربن اور چاہیے کہ وہ ڈالے رکھیں بخمرہن
जुयूबिहिन्ना अपनी चादरें, अपनी ओढ़नियाँ, अला जुयूबिहिन्ना अपने गिरेबानों पर, वला और ना युबदीना वो जाहिर करें, जीनतहुन्ना अपनी जीनत यानी अपना बनाओ संघार, इल्ला मगर लिबुलतिहिन्ना अपने खामदों के लिए, औ या आबाइहिन्ना अपने बाप दादा के लिए, औ या आबाई बुलतिहिन्ना अपने खामदों के बाप दादा के लिए, औ या अबनाइहिन्ना अपने बेटों के लिए, औ या अबनाई बुलतिहिन्ना अपने शोहरों अपने खामदों के बेटों के लिए जो दूसरी बीवियों से हो, औ या इखवानिहिन्ना अपने भाइयों के लिए, औ या बनी इखवानिहिन्ना अपने भाइयों के बेटों के लिए, औ या बनी अखवातिहिन्ना अपनी बहनों के बेटों के लिए, औ या निसाइहिन्ना अपनी मुसलमान औरतों के लिए, औ या माँ जिनके मलकत मालिक हुए ऐमानुहुन्ना उनके दाएं हाथ यानी उनकी लोंडियाँ, अवित ताबिईना और या फिर वो लोग जो नौकर हैं उनके इताअत करते हैं उनकी यानी जो नौकर चाकर होते हैं, गैरी उलिल इरबती वो जो औरतों की ख्वाहिशमंद या हाजतमंद नहीं होते, मिनर रिजाली मर्दों में से, अवितिफली या छोटे बच्चों में से, अल्लदीना वो लोग जो यानी वो बच्चे जो लम यज़हरू नहीं वाकिफ हुए, अला औरातिन निसाई औरतों की छुपी हुई बातों पर, वला और ना ही यजरिबना वो औरतें मारें भी अर्जुलिहिन्ना अपने पाँव को ज़मीन पर, लियुलमा ताकि जाना जाए, माँ वो जो युखफीना वो छुपाती हैं, मिन जीनतिहिन्ना अपनी जीनत अपने बनाओ सिंगार से, वतूबू और तुम सब तौबा करो, इल्लाह अल्लाह ताला की तरफ, जमीआ सारे के सारे, अय्युहल मुमिनूना ए ईमान वालो, लअल्लकुम ताकि तुम सब तुफलिहून फलाह पा सको कामयाब हो सको। तो देखें इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को हुक्म दिया है कि मोमिना औरतें मुसलमान औरतें भी जिस तरह मर्दों को अपनी नज़रों की हिफाजत करने का हुक्म है, इसी तरह औरतों को भी अपनी नज़रों की हिफाजत करने का हुक्म है, यानी वो भी अपनी नज़रों को झुकाए रखें। ये नहीं कि पर्दा में है या चादर में है तो जब चाहें जिसको चाहें देखना शुरू कर दें, बल्कि वो भी अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपनी नज़रों को झुका कर चलें, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना और वो भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, क्योंकि जब वो अपनी नज़रों की हिफाजत करेंगी तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना। ये नज़रें ही तो होती हैं जो इंसान के दिल दिमाग पर गालिब आ जाती हैं, इसीलिए सबसे पहले हुक्म हुआ कि पहले अपनी नज़रों को झुकाना है, फिर शर्मगाह की हिफाजत करनी है। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा और जब भी घर से बाहर निकले या ज़ी महरम के अलावा अपनी जीनत को जाहिर ना करें, क्योंकि अजनबी मर्दों की तरफ तो देखना ही हराम है, ख्वाह वो शहवत की नीयत से हो या बग़ैर शहवत के हो। तो आजकल जो बड़ा रवाज चल निकला है कि फ़लाँ भी भाई है, फ़लाँ चचा है, फ़लाँ ताया है, तो ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ़ वही रिश्ते जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, वही रिश्ते हैं, उनके अलावा जो भी हैं वो सब गैर महरम हैं और उनकी तरफ देखना किसी भी मोमिना और मुसलमान औरत के लिए जायज़ नहीं है। इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अस्मा बिनते मुर्शिदा का मकान बनु हारसा के महल्ले में था। उनके पास औरतें आया करती थी और दस्तूर के मुताबिक वो अपने पैरों के जेवर, सीने और बाल खुले हुए आया करती थी, यानी पहले कोई बहुत ज़्यादा दुपट्टा वगैरह ओढ़ने का रवाज नहीं था। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि ये कैसी बुरी बात है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई और फरमाया कि मुसलमान औरत के लिए जायज़ नहीं है कि जब वो घर से बाहर निकले अपनी ज़ेब व ज़ीनत को छुपाए ना, दूसरों पर ज़ाहिर करे और इधर उधर देखती फिरे और
اپنے گریبان اور سر پر دوپٹہ اوڑھنے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلے۔ تو ابو داود اور ترمذی شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں کہ اتنے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور وہ نابینا تھے۔ اب یہ واقعہ جو ہے پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص تو نابینا ہے، نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے، تو ہم ان سے پردہ کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو نا کہ تم اس کو نہ دیکھ سکو۔ یعنی چاہے کوئی نابینا ہے چاہے بینا ہے، جو غیر محرم ہے وہ غیر محرمی ہے، اس سے مومنہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے اور ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی وہ جو ظاہر ہو جائے۔ تو اس آیت کے اس حصے کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے یعنی چہرہ اور ہاتھ جو کہ ننگے رہ سکتے ہیں، اور یہ ذی محرم جو رشتے ہوتے ہیں ان کو دکھا سکتی ہیں، اور جو غیر محرم رشتے ہیں ان سے تو چہرہ بھی چھپانے کا حکم ہے، چہرے کے پردہ کا بھی حکم ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، مومنہ عورتوں کے لائق یہی ہے اور ان کو حکم بھی یہی ہے اور ان پر فرض بھی یہی ہے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں اور اپنے سروں پر ڈال کے رکھیں، بلا وجہ اپنے سروں اور اپنے گریبانوں کو ننگا نہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے رشتے بیان فرما دیے ہیں کہ ان اپنے شوہروں اور اپنے ذی محرم رشتوں کے علاوہ اپنی زینت کو نمایاں نہ کریں۔ اب شوہر کے سامنے تو عورت اپنی مکمل زینت نمایاں کر سکتی ہے، لیکن جو ذی محرم رشتے ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اور ماموں، چچا اور تایا کے بارے میں تو مختلف علماء کرام کا خیال ہے کہ ان کے سامنے بھی کوشش کرے کہ بہت زیادہ زینت ظاہر نہ کرے، ہوتے تو وہ محرم رشتہ دار ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے بھی بیٹے ہوتے ہیں، تو کسی بھی دوسری اپنی بھانجی بھتیجے کا وہ حسن اور زینت دیکھ کر اپنے بیٹوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، اور کوئی بات اس طرح کی نکل جائے تو جس سے فتنہ کا ڈر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مختلف علماء کرام کا خیال ہے کہ اپنے ماموں، تایا اور چچا کے سامنے بھی بغیر دوپٹے کے نہیں آنا چاہیے۔ اور ذی محرم رشتوں کے علاوہ مومنہ عورتوں پر بھی اپنے زینت کو جو ما ظہرہ والی ہے وہ زینت ظاہر کر سکتی ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ ہاں، جو دوسری عورتیں ہیں جیسے مشرکہ عورتیں یا ایسی عورتیں جو خود بدکاری کی طرف آتی ہیں، تو ان سے بھی اپنی عورتوں، اپنی بہنوں بیٹیوں کو پردہ کروانا چاہیے۔ اور ان کے علاوہ پہلے تو ہجڑوں سے پردہ کرنا جائز نہیں تھا، یعنی پردے کا حکم نہیں تھا، لیکن ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک ہجڑا آیا اور اس نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب طائف کو فتح کرائے گا تو میں تجھے غیلان کی لڑکی دکھاؤں گا، آتے ہوئے اس کے پیٹ پر 4 شکنیں پڑتی ہیں اور واپس جاتے ہوئے اس کے پیٹ پر 8 نظر آتی ہیں۔ اسے سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، ایسے لوگوں کو بھی ہرگز گھروں میں آنے نہ دیا کرو، ان سے پردہ کر لو۔ پھر اب ہجڑوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد اس ہجڑے کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ وہ جمعہ کے جمعہ آتا، جمعہ کی نماز پڑھتا اور لوگوں سے اپنا راشن لے کر چلا جاتا۔ اس کے علاوہ جو خامد کی طرف سے رشتہ دار ہوں، خامد کے بھائی ہوں، بہنوئی وغیرہ، تو ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، وہ غیر محرم ہیں، ان سے بھی عورتوں کو، یعنی یہ جو تمام ذی محرم وہی ہیں جو اس آیت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب کے سب غیر محرم ہیں اور ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔
پھر فرمایا کہ غیر اولی الاربتی من الرجالی او الطفل، ایسے مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، یعنی اتنے بوڑھے ہو گئے ہوں، یا ویسے ہی ان کے دلوں میں عورتوں کی کوئی بھی خواہش نہ باقی بچی ہو، یا ایسے نابالغ چھوٹے بچے جو عورتوں کے ستر سے، عورتوں کی پردے والی چیزوں سے واقف نہ ہوں، تو ان کے سامنے بھی وہ بغیر دوپٹہ کے آ سکتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اب زمین پر چلتے ہوئے وہ ایسے پاؤں مار مار کر نہ چلیں کہ جو کچھ وہ چھپانا چاہیں، یا جو ان کی چھپی چیزیں ہیں، جیسے کسی نے پازیب یا کچھ اس طرح کا پہنا ہوا ہے تو اس کا وہ ظاہر ہو۔ اسی طرح عورت کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوشبو لگا کر نکلنا بھی حرام ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو جتنے غیر محرم مرد اس خوشبو کو سونگھتے ہیں اس عورت کو اتنی ہی دفعہ زنا کا گناہ ملتا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک صحابیہ ان کو معلوم نہیں تھا، وہ خوشبو لگا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئیں، جب باہر نکلیں تو ایک صحابی نے جب ان کی خوشبو کو سونگھا اور فرمایا کہ کیا آپ مسجد سے آ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگیں جی بالکل۔ فرمایا جائیے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے، گھر میں جائیے اور بالکل وہی غسل کیجیے جو جنابت کا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں آتی ہے اس کی نماز بھی نامقبول ہے، اور اس کو اسی طرح کا غسل کرنا ہوگا جو جس طرح جنابت کا ہوتا ہے، تاکہ وہ پاک ہو سکے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اپنے خامند کے علاوہ کسی کے لیے بھی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمان لڑکیاں جو کہ آج کل بطور فیشن یا پھر باڈی سپرے یوز کیا جاتا ہے، تو باڈی سپرے یوز کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی خوشبو بھی آتی ہے۔ جیسے اداروں میں، یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ میں اب کو ایجوکیشن ہے، تو جب لڑکیاں جاتی ہیں تو ساتھ میں لڑکے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ پرفیوم یا باڈی سپرے وغیرہ یوز کر کے جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے ان لڑکوں تک اس خوشبو کا پہنچنا کوئی محال نہیں ہے، وہ ضرور پہنچے گی جس سے وہ لڑکی گنہگار ہوگی۔ اسی لیے تمام گرلز کو اور تمام خواتین کو یہ چاہیے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو بالکل بھی نہ تو باڈی سپرے اور نہ ہی کسی خوشبو کا استعمال کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ایسا گناہ ہو جائے یا ہو چکا ہو تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف تم توبہ کر لو۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تم توبہ کرو گے اے مومنو تو تبھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، لہٰذا اللہ کی طرف تم توبہ کرو۔ وانکحوا، اور تم سب نکاح کرو، الایام، بے نکاحوں کا، منکم، تم میں سے، والصالحین، اور ان کا بھی جو نیک ہے، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، وامائکم، اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان یکونوا، اگر وہ ہوں گے، فقراء، فقیر، یغنیہم اللہ، تو غنی کر دے گا انہیں اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ نکاح نظروں کو پست رکھنے کا ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو بے نکاح ہیں، اب ایام میں غیر شادی شدہ مرد عورت بھی آتے ہیں، اور ایسے مرد عورت جو شادی شدہ تو ہوں لیکن ان کی بیویاں یا ان کے خامند موجود نہ ہو، جیسے کوئی بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق یافتہ مرد یا عورتیں ہوتی ہیں، اسی طرح وہ مرد جس کی عورت نہیں ہوتی ہے، عورت فوت ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ یہ سب ایام میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے بھی نکاح کروا دو۔ اب ان کے بھی نکاح کرنے ہیں اور ان کے بھی جو نیک ہیں، لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، اور وہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو ان کے بھی نکاح کروا دینے چاہیے۔ اب چاہے کوئی فقیر ہو، اس کے پاس مال و دولت کم ہو، تو نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیں گے اپنے فضل سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وسعت والے بھی ہیں اور علیم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ دامن بچائے رکھیں اپنا زنا سے، الذین، وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے، نکاح کی طاقت، حتیٰ، یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، غنی کر دے انہیں اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، والذین، اور وہ لوگ جو یبتغون، وہ چاہتے ہیں، الکتاب، مکاتبت، مما، ان لوگوں میں سے کہ ملکت، جن کے مالک ہیں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، فکاتبوہم، تو
تو تم مکاتبت کر لو ان سے، ان اگر علم تم جانو فیہم ان میں خیرن کوئی بھلائی، وآتوہم اور تم دو انہیں مما للہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے، الذی وہ جو آتاکم اس نے دیا ہے تمہیں، ولا تکرہوا اور نہ تم مجبور کرو فتیاتکم اپنی لونڈیوں کو علی البغاء بدکاری پر، ان اگر ارادنا وہ چاہیں تحسنن اپنا بچنا اپنے آپ کو پاک رکھنا، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو عرض الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، ومن اور جو کوئی یکرہن مجبور کرے گا انہیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ من بعد اکراہہن ان کے مجبور کیے جانے کے بعد غفور بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلا تو حکم ان کے لیے ہے جو فقیر ہیں اور اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ وہ نکاح کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی اپنے دامن زنا سے بچا کے رکھنے چاہیے، اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو پاک رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ جن کو غنی کرے گا انشاءاللہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہوں گی۔ ان کے بارے میں جو نکاح نہیں کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت جو تم میں نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں، یعنی روزے زیادہ رکھیں، کیونکہ روزے جو ہیں وہ نظر کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہیں۔ روزے انسان سے شہوت کو ختم کرتے ہیں، انسان جب روزے دار ہوتا ہے تو بہت سارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لیتے ہیں۔ تو جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو زنا سے بچائے رکھے اور حدیث کے مطابق روزے رکھے گا تو روزے رکھنا اس کے لیے ڈھال بن جائے گا گناہ سے بچنے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غلام جو تم سے مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ہوں، تو جب وہ مکاتبت کرنا چاہیں تو تمہیں بھی چاہیے کہ ان کی مکاتبت کو قبول کر لو۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے تو عرب میں رواج تھا نا، غلام اور لونڈیاں لوگ خرید لیا کرتے تھے، اور جو بہت زیادہ مالدار ہوتا اس کے بعد پاس بہت ساری لونڈیاں اور غلام ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان غلاموں میں سے کوئی اتنا مالدار ہو کہ وہ اپنی مکاتبت کرنا چاہتا ہو، یعنی اپنا مال خود اپنی قیمت ادا کر کے آزاد کرنا چاہتا ہو، آزادی کی قیمت چکانا چاہتا ہو، تو اس کے ساتھ مکاتبت کر لیا کرو۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ غلاموں سے عورتوں کو، جو عورتوں کے اپنے غلام ہوں ان سے پردہ کرنے کا تو حکم نہیں ہے، لیکن جب وہ مکاتبت کر لیں اور جتنا انہوں نے مال ادا کر دیا ہو اپنی مکاتبت میں اتنا ان سے پردہ، یعنی اتنا ان سے دور رہنا اور پردے میں رہنا ضروری ہے۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جو مکاتبت کرنا چاہیں تم ان سے مکاتبت کر لو، ان علم تم فیہ خیرہ اگر تمہیں اسی میں بھلائی محسوس ہوتی ہے تو ان سے ضرور مکاتبت کرو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہوا ہے نا تم بھی اس میں سے دو، یعنی کچھ ان کی مدد کر دو، ہیلپ کر دو ان کی آزادی میں۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اور پھر یہ فرمایا کہ اپنی لونڈیوں کو زناکاری کرنے پر، بدکاری کرنے پر مجبور نہ کرو۔ یہ آیت دراصل عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس کی ایک لونڈی تھی تو اس سے وہ یہ کام لیتا کہ وہ اس کے مہمانوں کو خوش کیا کرتی، اور وہ اس بات کو پسند کرتا کہ یہ بدکاری کرے، یعنی جو بھی مرد اس کے پاس آتا اور اس کو کہتا کہ وہ اپنی لونڈی پیش کرے وہ اس کو پیش کرتا اور اس پر وہ پیسے وصول کیا کرتا تھا۔ اور جب وہ پہلے تو وہ غیر اسلام والی غیر مومنہ تھی، کافرہ تھی، تو وہ اس طرح بدکاری پر راضی ہو جاتی اور اپنے مالک کا حکم مانتی، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئی تو اس نے اس بات کو ناپسند کیا، اس نے اس کو مارا پیٹا، لیکن اس نے اس بات کو پسند نہ کیا اور وہ نہ مانی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیا کہ اپنی لونڈیوں کو تم اس بات پر مجبور نہ کیا کرو کہ وہ بدکاری کریں. ہاں اپنا جب وہ دامن بچانا چاہتی ہوں تو ان کو بدکاری کرنے پر مجبور نہ کیا کرو. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جن پر مجبوراً جن کو بدکاری کرنا پڑ جائے یا ظلم اور زیادتی کی وجہ سے جن کے ساتھ زنا ہوا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ تو بچنا چاہتی ہیں لیکن ان کے جو آقا ہیں، جو ان کے مالک ہیں، وہ خود ان سے اس طرح کی برائی کرواتے ہیں. پھر فرمایا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے الیکم تمہاری طرف آیات مبینات واضح واضح آیتیں ومثلاً اور کچھ مثالیں من الذین ان لوگوں کی خلو جو گزر چکے ہیں من قبلکم تم سے پہلے وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر واضح آیات نازل فرمائی ہیں اور پہلے لوگوں کی بہت سی مثالیں اور بہت سے حالات تمہارے سامنے بیان فرمائے ہیں تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.